الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ملتان شریف دی مبارک سرزمین بندہ ناصر دے مشائخ دا صدقہ سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے. اللہ دے فضل و کرم نال بندہ ناصر دے دائیں بائیں موجود نے. انشاءاللہ العزیز انہاں دی برکت نال ہی کلمہ حق دی صدا اللہ تعالی بلند کرنے دی توفیق عطا فرماوے گا. میرے دوستو، حالات دے پیش نظر ضروری سمجھا ہے ایک موضوع میں پیش کراں جس دا نام ہے ووٹوں پر تبصرہ. اس تبصرے دے نال انشاءاللہ العزیز شاعر حضرات جڑے ہیں شعراء ساڈے انہاں نوں نئے معانی نئے مطالب ملن گے اور اے حضرات تانوں انشاءاللہ نویں کلام پیش کرن گے اور جناب نوں نویں ہدایت ملے گی اور ووٹاں دے حامیاں نوں نویں خجالت ملے گی. دوستو، حکومتاں دیاں سرپرستیاں وچ اسلام اور خدا رسول دے خلاف سرے عام بولنا اور چلنا یہ رواج ہے اس دنیا کا. اگرچہ کفر تے باطل گمراہی دے خلاف بولن دا رواج نہیں، کیونکہ بولن والے دی کسے پاسوں نہ سرپرستی ہوندی ہے، نہ امداد ہوندی ہے، نہ حمایت ہوندی. لیکن اللہ دے کرم فضل نال اساں اگرچہ کسے پاسوں سرپرستی امداد حمایت نہیں پاؤندے لیکن بولن دی جرت رکھنے. اگر خدا رسول دے خلاف زبان کھولنے دی باقاعدہ حکومتاں دی طرفوں سازش ہوندی، اجازت ہوندی، بلکہ امر ہوندا ہے، سانو باطل دے کفر دے خلاف بولن دی اللہ پاک دی شریعت دی طرفوں اجازت نہیں، فریضہ ہوندا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اللہ فرماتا ہے اساں قرآن اتاریا ہی اس واسطے تاکہ مجرمان دا راہ لوکاں دے اگے کھل جاوے.
وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. یہ اسے قرآن چو پڑھ رہے ہیں جڑا قرآن تراویاں چ سنایا جاندہ ہے. اور جی میں ساڈا سردار خان بلوچ پہ آخدا ہی بے نظام کفر دا ہوندا ہے تے تلاوت قاری دی ہوندی وہ تلاوت قاری دی. اللہ پاک اسے قرآن وچ فرماندا ہے جیدی وہ پہلا تلاوت کیتی جاندی ہے مسلماناں نو پھساون واسطے. اسے قرآن وچ آیا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. فرمایا قرآن اس واسطے اتاریا ہے استبانہ یستبین و استبانہ بالکل کھل جاوے مجرمان دا راہ. معلوم ہویا قرآن مجید مجرمان دا راہ کھولن آیا ہے. جیڑا قرآن مجید دا وارث ہے او دا فرض بندا ہے کہ مجرمان دا راہ قرآن دے نال کھول کے بیان کر دے. توجہ ہے نا. تو میرا موضوع کی ہے ووٹوں پر تبصرہ. میرے دوستو یہ تبصرہ بصیرت افروز ہے. اندر بصیرت پیدا کرے گا تو بلا کسے تمہید اور مقدمہ اور ابتدائی کلام بنان تے میں براہ راست موضوع نو بیان کرنا. گل نو سمجھو. شاہ جی قبلہ اللہ نے اللہ اکبر و کبیرہ اللہ جل شانہ نے انسان دا فرق دوسری مخلوق تو شاہ جی قبلہ ذرا غور فرمانا. اللہ پاک نے انسان دا فرق دوسری مخلوق تو بنایا ہے. عقل نال. کدے نال؟ عقل نال. جنوں منطق بیان منطق فن ایک علم ہے جڑا پڑھایا جاتا ہے. منطق والے قوت ذہنیہ کہندے نے قوت نطقیہ کہندے نے قوت عاقلہ کہندے نے. کدی کہندے نے ادراک کلیات ادراک معقولات. کیا مطلب؟ اللہ پاک نے انسان نے دو طاقتاں رکھی ہیں. کنیاں؟ ایک طاقت نو آخدن قوت عملیہ عملی طاقت. اس نال بندہ اچھے تے برے کم کردا ہے. دوسری مالک نے رکھی ہے قوت اس نو کہندے نے قوت فکریہ.
او دے نال بندہ اچھی تے بری سوچ رکھدا ہے. سمجھ آ رہی نے کہ کوئی نہیں؟ انساناں دا دوسرے جانوراں تو فرق، دوسرے جاندار چیزاں تو فرق وہ اس قوت فکریہ دے نال اللہ پاک جڑی طاقت رکھی ہے عقل والی، سوچن والی، جیڑی نفع نقصان سوچ دیے، جیڑی ایمان سوچ دیے، جیڑی عمل سوچ دیے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا، جیڑی انسان نو جنت لے جان دا سبب بن دیے، جیڑی انسان نو جانوراں تو جدا کر دیے، او سوچ والی طاقت ہے جیڑی قدرت والے رکھی ہے. میری گل سمجھ رہے ہو؟ میں علمی لفظ بھی بچ بول گیا، او بولے نے انہاں واسطے جڑے اے اپنے آپ نو سمجھدے ہون علم والے، قوت ذہنیہ، قوت فکریہ، عاقلہ، مدرکہ، مفکرہ، متفکرہ. سمجھ نہیں لگی؟ ادراک کلیات، ادراک معقولات، معقول بزرگا مثال دیتی ہے. توجہ ہے؟ شیشہ کرو اے سامنے محسوس جہان دے تو جو سامنے آندا ہے وچ آ جاندا ہے، تے جیڑیاں چیزاں شیشے وچ نہیں آندیاں وہ عقل وچ آ جاندیاں. عقل بھی قدرت دا بنایا ایک عجیب شیشہ ہے. اسے نال فرق ہے. یہ ہوئی وجہ ہے تسی دیکھ دے ہو عقل جواب دیندی ہے، عقل ختم ہوندی تے پھر پاگل بندہ جانوراں والے کم، جانوراں تو گئے گزرے کم کردا ہے. یہ گل ٹھیک ہے. اللہ پاک نے عقل دی دولت نال فرق بنایا ہے انسان دا باقیاں تو. پھر بنا کے انساناں وچ یہ عقل اس ذات کریم نے برابر نہیں رکھی، پھر انہاں وچ فرق کر دیتا ہے. سب تو زیادہ اعلیٰ، افضل، عمدہ، بے مثال عقل اللہ نے اپنے نبیاں وچ رکھی. لیکن اتنا ذہن چ رکھنا انبیاء علیہ السلام دی عقل شریف محض کسبی نہیں ہوندی کہ او ادھروں تجربیاں نال یا کسی ہور طریقے نال حاصل کرن، وہ اللہ دی عطائی ہوندی. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل کے ساتھ چن لیتا ہے. وہ چندا ہے تو پھر عقلاں عطا فرماندا ہے. تو سب تو پھر زیادہ عقل اللہ نے نبیاں دی جماعت وچ اپنے حبیب نو عطا فرمایا. حضرت وہب بن منبہ دا قول مبارک جڑے بہت جلیل القدر تابعین ہیں کہ اللہ میں 70 کتاباں آسمانی پڑھیاں ناب فرماندن تو میں انہاں دے اندر یہ گل پڑھی ہے کہ اللہ نے عقل ریت دے ذرے برابر ساری خدائی چ ونڈی،
باقی ساری مصطفیٰ نو عطا فرمائی. اللہ بل 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 ریت دے ذرے برابر خدائی چ ونڈی تو باقی ساری اپنے کریم محبوب نو عطا فرمائی. میرے دوستو پھر انہوں تو بعد اللہ پاک نے عقل انبیاء دے تابعداراں وچ رکھی. انبیاء علیہ السلام دے تابعدار لوگ بے مثال عقل رکھتے ہیں. جنہ نفع نقصان وہ سمجھتے ہیں انہاں کوئی بھی نہیں سمجھتا. ایویں حضور دے تابعدار اولیاء کرام نے، حضور دے تابعدار صالحین مومنین نے، انہاں وچ اللہ نے پھر عقل ممتاز رکھی. ہن گل میری سمجھنا، انساناں دا فرق دوسرے جانداراں تو کادے نال بنیا ہے؟ بولو بولو جے تانوں خدا عقل دیتی ہے تسی بھی بول پو. کس نال اللہ نے فرق بنایا ہے؟ عقل نال. پھر نبیاں نو اللہ نے باقیاں تو اونچا بنایا ہے وہ بھی عقل نال. انہاں تو بعد جے صالحین اولیاء دا رتبہ رکھیا ہے وہ بھی عقل نال. اللہ اکبر. توجہ ہے کہ نہیں؟ عقل عطائی عقل قصبی دونوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی، انبیاء علیہ السلام کے پاس قصبی عقل بھی ہوتی ہے لیکن اصل عقل انہوں دی عطائی ہوتی ہے. بس اصل عقل ہے ہی وہی. سمجھ آ گئی کوئی نہ آئی؟ ہوں عقل نال ہو گیا فرق. یہ سمجھ آ گئی؟ عقل نال کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا. ہوں اللہ دا قرآن جدوں پڑھنے تے سانو کئیاں تھاواں تو پتہ لگدا ہے کہ جیڑے لوگ اللہ دی دتی عقل دے مطابق نہیں چل دے وہ سب تو پہلے نمبر تے کافر نے، دوسرے نمبر تے بدکار نے. کافر بھی عقل دے تقاضے دے خلاف چلدا ہے، بدکار بھی خلاف چلدا ہے. نیکوکار صالحین لوگ عقل دے مطابق چلدے نے. ہن جیڑا عقل ہوندیاں او دے مطابق نہ چلے اونوں اللہ پھر جانوراں تو بھی ڈیگ چھڑدا ہے. جس طرح کے اکھاں ہوندیاں کوئی بندہ ویکھے نہ تے جگہ جگہ تے ڈگے تے ہر بندہ لان تان پاوندا ہے. انیا نہ امرادا اکھاں کھولو انہوں انا بھی آکھ دین تے انیا نالوں بھیڑا بھی آکھ دین کہ شرم کر اکھاں کھول. کدی کھوہ چ ڈگیا پیا ہے، کدی کتھے مریا پیا ہے، کدی کتھے مریا پیا ہے. تینوں کوئی شاید دسدی نہیں، اکھاں کیوں نہیں کھولنا ہے؟ اللہ پاک بھی اسے انداز نال قرآن کئی تھاں تے کلام فرمایا ہے. فرماندا ہے اوئے کافرو، اوئے کافرو تواڈے کول عقل کوئی نہیں؟ انے ہو گئے ہو، عقل استعمال نہیں کر دے؟ کیوں تساں سیدھا راہ نہیں لیندے؟ تاں کر کے قرآن مجید فرماندا ہے جس وقت کافر جہنم میں جان گے تو انہاں اس لئے کہنا ہے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر.
کافراں نے کہنا ہے جدو فرشتیاں پوچھنا ہے کافرو کیویں ادھر والا ہے جے وہ جہنم کیویں آ گئے جے انہاں آکھنا ہے لو کننا نسمع اگر اساں سن دے او نعقلو یا عقل رکھ دے ما کننا فی اصحاب السعیر کہ جہنمیاں جنا بن دے معلوم ہویا اللہ دے قرآن دے اس فرمان نے دسیا جہنم تو اوہی بچے گا جیڑا حق دی گل سندا ہے یا حق دی گل عقل دے نال سمجھدا ہے اللہ اکبر لا کنا نسمع یہ مطلب ہے سنو مسلمانوں جیڑا سچ حق نو دین نو سنن والا ہے وہ جہنم ول نہیں جائے گا بشرطے کہ شوق نال سنن آوے اے نہ بھی آوے کنجر جتی چکن واسطے موبائل کڈن واسطے موٹر سائیکل چکن واسطے تے ادھروں گل سن لوے تو ہونا کہ جنت جاواں گا انج نہیں اے چنگی نیت نال آوے سنن دے ارادے نال آوے لو کنا نسمع اگر ہم سنتے ہوتے اور نعقلو یا خود سمجھتے ہوتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر آج جہنمیوں میں نہ بنتے معلوم ہویا حق دے سنن والا حق دے سنن دی رغبت رکھن والا اور حق نو خود سمجھن والا انہاں دو بندیاں دا جہنم نال تعلق کوئی نہیں آ گئی جے سمجھ کے نہیں ہن قرآن کافرن نو فرماندا ہے انہاں کول عقل کوئی نہیں توجہ ہے اللہ نے دو شخصاں تو قرآن مجید وچ عقل دی نفی فرمائی ایک کافراں تو ایک بدکاراں تو بدکار تو بھی اس واسطے نفی کیتی وہ دے اندر کافراں والا کم پایا گیا تو یہ درجہ بھی ڈگ پیا میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے ہن دیکھو میرے دوستو تساں کائنات وچ نظر مارو میں زیادہ گل لمبی نہیں کردا مختصر کرنا کائنات وچ نظر مارو تانوں اس کائنات دے اندر مرتبے والے شان والے اعلیٰ قسم دے لوگ اگر ملن گے نظر آؤ گے بھاویں او صحیح حقیقت اعلیٰ شان تے رتبے والے ہون یا جس جماعت نے جس قوم نے جنہ لوکاں نے انہاں نو اپنے وچ رتبے والا شان والا اچا بنایا ہے انہاں تے نظر مارو تے گل مکنی پھر بھی عقل تے ایویں جیڑے انبیاء علیہ السلام تے اولیاء کرام آنگوں صالحین مومنین آنگوں صحیح سچے رتبے رکھن والے نے انہاں نوں تے عقل والا مننا ویکھنا یہ سوکھا ہے اور آکھنا بھی ساڈا بالکل حق ہے اور صحیح ہے ساڈے واسطے آسان ہے میری گل سمجھنا جڑے حقیقت وچ رتبے والے نہیں لیکن انہاں نوں کچھ لوگ جویں اس جہان وچ رواج ہے کہ کچھ لوگ منن والے ہوندے اور کچھ ایسے ہوندے جنہاں نوں منیا جاندا ہے
اے دو طبقے تانوں نظر آؤ گے، کوئی پیچھے لگن والے، کوئی اگے چلاؤن والے، کوئی پچھوں چلن والے، کوئی اگے کھچن والے، ٹھیک ہے، جنہاں نوں کدی رابر کہہ چھڑدے نے، کوئی لیڈر کہہ چھڑدے نے، کوئی قائد کہہ چھڑدے نے، کوئی کچھ کہہ چھڑدے نے۔ اج کل دنیا وڈا نام سائنسدان کہہ چھڑدے نے، ایویں جنہاں نوں فلسفی کہہ دین گے، سکالر کہہ دین گے، ڈاکٹر کہہ دین گے، پروفیسر کہہ دین گے اج کل دے لقباں دے مطابق۔ غرض ہے میری گل سمجھنا، جنوں بھی تساں ویکھو گے کہ انہوں کسے بھی طبقے وچ، کسے بھی قوم وچ، کسے علاقے وچ، کسے جماعت وچ وڈا سمجھا جاندہ ہے، اچا سمجھا جاندہ ہے، انہاں نو اگر پوچھو گے منن والےاں نو، سمجھن والےاں نو، تو وہ بھی یہ ہوئی آکھن گے اوہ بڑا ذہین ہے، اوہ بڑی عقل والا ہے، اوہ ہوئے ایڈا سیاںا بندہ تو ساڈی نظر چ ہے ہی نہیں۔ ایویں بولو بولو ذرا، سانو کو پوچھے تساں انبیاء علیہ السلام نو، صالحین نو، مومنین نو کیوں من دیو؟ اساں حیران ہو کے آکھاں گے او میاں صدقے جاواں، او ایڈی عقل والے، ایڈے شعور والے، ایڈیاں خدا دیاں دتیاں سمجھاں والے۔ کون میاں پہنچے بہاؤدین زکریا نو، کون پہنچے شیخ سعدی نو، او جی کون پہنچے بابا رکن عالم سرکار نو، کون پہنچے ساڈے مرشد سید امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ او میاں انہاں دی عقل دے صدقے جاواں میاں، سبحان اللہ، انہاں دی زندگی دا ایک ایک لمحہ ہاں جی عجیب گزریا ہے، جیڑا ساڈے واسطے بہترین مثال اور نمونہ ہے۔ اور انہاں لوکاں دی عقل ایڈی کمال سی کہ ہر نقصان تو بچدے رہنے، ہر نفع کماندے رہنے، آخری نفع اللہ نو راضی کر کے جنت چلے گئے نے۔ سچی دسیا جی، اور سوائے عقل دے کیڑی شے کرو گے؟ ہر کسے ہوئی آکھنا ہے، میری گل سمجھنا۔ جی کوئی سائنسدان نو چکے گا آکھے گا بابا عقل انہوں دی بڑی بڑے بڑے ذہین نے، ویکھو انہاں جہاز اڈا دیتے نے، اتائیں کر دیتا ہے، انہاں دنیا ساری نو ایک ایڈے سارے موبائل بند کر کے ہر کسے دے اگے رکھ دیتا ہے۔ ایڈے ذہین، ایڈی عقل والے، گل کتنے مکی؟ عقل تے بولو تو صحیح ذرا، عقل تے مکی نا پھر بھی ہیں۔ کوئی کسی نو لیڈر مندا ہے، کوئی کسی نو قائد مندا ہے، کوئی کسی نو راہبر مندا ہے، کوئی کسی نو پیشوا مندا ہے، اور کوئی کسی نو اپنا امام بناتا ہے۔ اور پوچھو کیوں بنایا؟ وہ جی کمال ساڈے حضرت دے نال دا کوئی ہے؟ یہ ہی آخر نے کہ اور گل ہے وہ بھائی کیوں نہیں تواڈے حضرت دے نال دا؟ وہ حضرت صاحب کی پوچھتے جی انہاں دا ذہن ہی ایڈا بلند سی، انہاں دی سوچ ہی ایڈی بلند سی، وہ دی وجہ نال انہاں دا رتبہ ہی بہت اچا ہے، اساں دے انہاں دے پیراں دی خاک نہیں ہو سکدے۔ یہ کہندے نے کہ نہیں کہندے؟ بولو تے صحیح۔ مثلاً ہوں مثال دینا، جنہوں کہندے نے قائد اعظم محمد علی جناح، ایویں مینوں سچی دسیا جی انہوں جو لوکاں جڑے قائد منتے نے وہ کد واسطے منتے نے؟ عقل دی وجہ منتے نے، تاں کر کے وہ دے قصے بھی سناندے نے۔ وہ جی وہ ایڈا ذہین سی، وکالت کردہ سی تے ایڈا ذہین سی، وہ گل کردہ سی تے ایڈا ذہین سی، انہیں جناب اپنی عقل نال اے کم کیتے اے کم کیتے، تاں تے وہ ساریاں دا قائد بنیا۔ ایویں بولو تے صحیح ذرا۔ وہ دے مقابلے سی گاندھی، گاندھی دا ملک پریں مسٹر دا ہے وے گاندھی دا ہوے۔ ہوں گاندھی دے بارے ہندوؤں نو پوچھو تے اس علاقے دے او دے منن والیاں نو پوچھو، انہاں آکھنا ساڈے نال دا تے تہاڈا نہیں سی۔ ایویں انہاں اگوں دلیلاں بھی چڑھ دینیاں، انہاں آکھنا ساڈا بہت سیاںا سی تاں کر کے تہاڈا ملک نگاہ جا، ساڈا ملک ایڈا وڈا۔
کتنے 36 صوبیاں والا تہاڈا 4 صوبیاں والا سویرے چلیے تو شامی کراچی اپڑ جائیدا ہے اینا کہ تہاڈا ملک آ وہ بلاں خدا دی ایک ارب دی آبادی سنبھال گیا ایڈا وہ کول تو کمال عقل سی ہن وہ اپنے وڈیرے دی تعریف کرن گے تے کیڑی وجہ نال کرن گے قد وڈا سی بولتے صحیح ذرا گاندھی دا جسم وڈا سی کیڑی شے وڈی سی وہ آندے نے عقل وڈی سی ایویں وہ بولو تے صحیح ذرا وہی قوت ناطقہ وہی ناطقہ ہاں جی وہی نفس ناطقہ مدرکہ ہاں جی قوت عاقلہ ذہنیہ فکریہ مفکرہ متفکرہ وہ جی وہ دے اندر بہت سی تاں تے کھڈا گیا ہے اینوں کھڈا گیا ہے یہ آکھن گے ساڈا بہت ہے وہ آکھن گے ساڈا بہت ہے علاقے دے اندر میری گل سمجھ دے جائے جے سمجھ رہے ہو کہ نہیں علاقے دے اندر بھی اگر کسے نو وڈا سمجھا جاندہ ہے تو کیدی وجہ نال بولو تے صحیح بندے ایڈے ایڈے ہوندے نے کئی گٹھ گٹھ جڑے ہوندے نے ایویں گٹھ گٹھ جڑے ہوندے نے عقل دی وجہ نال سارے منی کھڑے ہوندے نے لمے قد والے بھی منی کھڑے ہوندے نے چھوٹے والے بھی منی کھڑے ہوندے نے وہ کد نال مندے نے بولو عقل دی وجہ نال یہ دا مطلب ہے میری گل سمجھنا شاہ جی قبلہ یہ دا مطلب ہے رتبہ مقام مرتبہ یہ ہمیشہ قد نال سمجھا جاندہ ہے بولو تے صحیح عقل نال فکر نال سوچ نال سوچ ممتاز ہوئے گی وکھری ہوئے گی عقل وکھری ہوئے گی تے تاں اونوں وکھریا سمجھا جانے تے جے دوجیاں دے نال بھی عقل ہوئے تے اونوں وکھرا کنے سمجھنا ہے اونوں کنے سمجھنا ہے اونچا ہے او دا رتبہ کنے بنانا ہے مرتبہ کتھوں لبنا ہے اونوں بزرگ کسے کی آکھنا ہے وڈیرا قائد کی آکھنا ہے او جدوں آکھنا ہے تے آکھنا کس وجہ نال ہے عقل دی وجہ نال آکھنا ہے بول کے دی وجہ نال رائے کہہ لو عقل کہہ لو فکر کہہ لو سمجھ کہہ لو ایویں اس دی وجہ نال اگلے نو وڈا منیا جاندہ ہے رتبہ دتا جاندہ ہے یعنی دوسرے لفظوں میں ممتاز عقل کی وجہ سے ممتاز رتبہ دیا جاتا ہے جی عقل ممتاز نہ ہوئے تو رتبے بھی ممتاز انی گل آ گئی ہے سمجھ بولو تو صحیح ہون اے گل سمجھ لئی رے عقل جی عالم بن دے وڈا تے اسے نال پیر بندا ہے وڈا اسے نال بولتے صحیح اگے پیر پیا ٹردا ہے پچھوں جتیاں نہیں پے پاؤندے ہاتھ بن کے ٹردے پین سا اچا نہیں پے لیندے او پوچھو کی گل ہے یہ آکھن گے جتھے پیر دی سمجھ اتھے ساڈی نہیں پہنچ دی تے جے پیر ہوئے پچھلیاں دے نال دا ہی گولا میری گل نہیں سمجھے تو موڑ جڑے پچھو جتیاں چکی پھر دین انہاں نو جتیاں مارنیاں چاہیے میری گل نہیں سمجھے وہ مرو اصل تے اسے ہن میں ایک مثال دینا اور سمجھان آستے عقلاں دا فرق ہنر دا فرق فن دے فرق عقل نال ہوندے نے ڈرائیور گڈی تے بیٹھا ہے پچھوں ہون بڑے بڑے سونے تے بڑی بڑی بلاواں بندے بیٹھے ہوندے نے کہ نہیں بیٹھے ہوندے ہن کوئی پچھوں اٹھ کے آکھے ڈرائیوری میں نہیں جاندا لیکن تو اے ویکھ میں ہے کون چل پراں ہو گڈی تے مینوں بہن دے
تے سوائے مارن تے کوئی چارہ نہیں ایویں پھر ریل گڈی دا ڈرائیور ہے پھر جہاز دا ڈرائیور ہے پھر جنگی جہازاں دے ڈرائیور نے ایویں یہ ساریاں دی عقل وچ فرق آوندا جانا ہے اس دی وجہ نال او دا رتبہ ود رہا ہے ایویں ہوں جیڑا ڈرائیور ہونا ہے عام گڈی دا وہ ریل نہیں چلا سکتا ریل والا جہاز ہاں جہاز والے جڑے ہیں وہ تھلے والیاں چلا سکتے ہیں کیوں وہ وڈیاں چلان والے نا وڈے والے تھلے سکھ لیندے نے لیکن تھلے والیاں نو چلاؤن والا وڈیاں چلان والا نہیں بنتا جے سکھے گا تے بنے گا نا پھر بھی ہن گل کتھے مکی تے جے عقل برابر چ کرو نہیں سمجھ لگی نہیں جنوں کوئی قائد مند ہے قائد اعظم مند ہے دعویٰ کردہ ہے دی عقل بے مثال سی جنوں کوئی پیر مند ہے پیری دا رتبہ دیندا ہے وہ بھی آکھے گا دی عقل بے مثال سی جنوں کوئی بڑا عالم مند ہے وہ دا پیروکار بندا ہے فرق عقل نال ہی کرے گا معلوم ہویا عقل دے توجہ ذرا عقل دے فرق نال ہی رتبے بندے نے مرتبے بندے نے شاناں بندیاں نے مقام بندے نے اگر اے عقل دا فرق ختم کر دیو پھر رتبے ختم شانہ ختم مقام ختم مرتبے ختم پھر جو کچھ بھی ہوئے گا وہ صرف جھوٹ نال ہی چلے گا حقیقت نہیں ہونی حقیقت ہمیشہ اگر مرتبے بندے نے فرق بندے نے تے اس عقل دے نال ہی بندے نے آ گئی یہ سمجھ ہوں ووٹ تے تبصرہ کرن لگا ووٹ دے وچ کی ہوندا ہے یا عقل برابر کیتی جاندی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جیڑے مشوق جیڑے معشوق نال شہر وچ رونق سی اسے معشوق دی تباہی توجہ ذرا یہ سارے فرق تے رتبے کادے نال بن دل بولتے صحیح ذرا عقل نال تے ووٹ کی ہوندا ہے آپ ہی کہندے نے سارے بھائی حق رائے دہی کی لفظ بولتے ہیں رائے دہی بہی نہیں حق رائے دہی رائے کی یا وہی عقل وہی سوچ تے فکر ایویں تے رائے دینی ہے بولو اے ووٹ کی دینی ہے رائے دینی ہے بولتے صحیح مریں کی دینی ہے اللہ اکبر اگلے کول جس لے چار جی کٹھے ہو کے مشورہ لیندن او دے چے نہیں ہوندا بھی پیسے لیندن او دے چے اسے واسطے کٹھے ہوندن یار چار جی کٹھے ہون او دی بھی عقل لو او دی بھی عقل لو او دی بھی لو او دی بھی لو کوئی وچوں مضبوط نکل ہو سکتا ہے کسی دی گل کوئی ایسی ٹکانے تے آوے کہ یار میرا کم بن جائے میرا فائدہ ہو جائے میں نقصان تو بچ جاواں گا مشورے وچ عقلاں ہی ویکھیاں جاندیاں نے اوتھے شکلاں نہیں ویکھیاں جاندیاں یہ آئیے سمجھ کے کوئی نہ سن اللہ اکبر اللہ اکبر ہن ووٹ دی لعنت آئی ہے کافراں تو اے دی نحوست ویکھ ایدے تے کسے غور ہی نہیں کیتا اے دی نحوست اے آ کہ جس عقل نال قائد بندا ہے وڈیرا بندا ہے
پیر بندا ہے، سیاਣਾ بندا ہے، ممتاز مقام تے رتبہ پاؤندا ہے، اسے عقل نو ووٹاں وچ بے عقل باقی ساریاں تے برابر کر دینا۔ ہن تو دس جس وقت اصل رتبہ دین والی مقام دین والی شے عقل سی، جدوں او دے وچ ساریاں نو کیتا برابر، تو عقل والے دا مقام کدھر گیا تے رتبہ کدھر گیا، او دی شان کدھر گئی، او دا عہدہ کدھر گیا، او دا مقام کدھر گیا، او قائد کیویں بنیا؟ او جس قائد دی عقل بادشاہ چنن وچ، میری گل سمجھنا ذرا، بادشاہ چنن وچ جس دی عقل قائد دی عام خسرا ایک لفظ بولن لگا مفعول، کیڑا؟ مفعول بہی۔ شاہ صاحب جنوں بدکاری کران دی گندی عادت ہوندی ہے، ہن ایک پاسے وہ بدکاری کران والا خسرا چور ڈاکو ہر قسم دا بندہ، میری گل سمجھنا، جدوں آکھو گے ساریاں دیا ووٹ برابر ہے، او دا مطلب یہ ہے ساریاں دی رائے برابر ہے۔ توجہ، ساریاں دی رائے برابر دا مطلب کی ہے؟ عقل برابر ہے۔ ہن سچی دس، جسلے عقل برابر ہو گئی، ہن کیوں آکھیں گا ایک قائد اعظم ہے تے آ پھدو پاگل ہے؟ وہ لانتیا قائد نو پھدو دے برابر جو بنا دیتا ہی عقل تے رہے، قائد بھی سمجھے میں بھی پھدو بے وقوف دے برابر ہاں، تو بھی سمجھے تے لانتیا معلوم ہویا نہ قائد ہے نہ تو کوئی مومن والی عقل رکھنا ہے، تو بھی عقل تو ویلا ہے، وہ بھی عقل تو ویلا ہے۔ جڑا عقل والا ہوئے گا وہ کدی عقل والے نو بے عقلاں دے برابر نہیں کرے گا۔ میرا دعویٰ ہے مسلمانوں، میں مسکین دا دعویٰ ہے، جڑا پیر ووٹ مندا ہے وہ پیر بن نہیں سکتا۔ کیوں؟ پیر تے بننا سی امتیازی شان نال، امتیازی عقل نال، ایویں تے جسلے ووٹ مننے گا او دا مطلب ہے مریدہ تو تے میں دو میں پھدو برابر ہیں۔ کہ اور گل ہے کوئی سچی دسیا جی؟ ہن او پیر عقل نال، اے مرید کم عقلی نال، اگر ایدی اونی عقل ہوندی او پیر کیوں تے اے مرید کیوں ہوندا؟ ایویں بولو تے صحیح ذرا، یہ مطلب ہے فرق وہ تے پینے نے سارے عقل نال۔ ہن پیر بنیا تے جدوں پیر منے گا ووٹ، او دے وچ خالی اے نہیں کہ مرید دے برابر ہونا ہے، اونے تے جیڑا پیر دا گستاخ ہونا ہے اسے پیر نو جیڑا گالاں کڈدا ہونا ہے۔ پیر ووٹاں وچ او دے برابر تے مرید بھی او دے برابر، تے پھر اے دا مطلب ہے پیر دا گستاخ تے پیر ہو گئے برابر، تے لکھ لعنت ہو جی عقل تے جیڑی گستاخ ہے پیر تے پیر نو برابر کرے، پیر تے مرید نو برابر کرے، وہ فرق تے گئے مٹ۔ پھر اے پیر کتھوں رہا؟ معلوم ہویا ووٹاں نو مننا ہر رتبے شان نو برباد کرنا ہے۔ گڑا پونے پتہ نہیں مولویاں پیراں کیتا کی پڑھیا پڑھایا جی، کی سمجھایا جی،
بول دے نہیں ویکھو اللہ دے قرآن دی غیرت قرآن دی گل ہے اللہ پاک یہ سارے جگ دے شیطانی مقالے بے وقوفیاں ویکھن جو ڈیا سی تے اللہ نے فرمایا فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ اللہ فرماندا ہے اسا مسلمانوں مجرماں وانگو بنا دیاں گے اے رب دا انداز بیان ویکھ او اونچی بولو مرے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون اللہ فرماتا ہے کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنائیں گے مالکم کیف تحکمون تمہیں کیا ہوا کیسے فیصلے کرتے ہو کیا مطلب اللہ کی بارگاہ میں عقل والا اور بے عقل برابر کبھی نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ سنو میرے بھائیو ایک گل تھانوں بڑی آسان کر کے سمجھا دینا اتلے ووٹاں وال نہیں جاندے تھلے پارٹی دے ووٹاں نو ویکھنے پارٹی دا وڈیرا اے آکھے پارٹی دا وڈیرا آکھے اے فلانا میرا سیکٹری ہے او دے مقابلے وچ 1000 بندہ بھی آکھے کہ یہ نہیں سیکٹری بننا انہیں ہوں مننی کدی پینی ہے وڈے دی جے نہیں منتے تو وڈا نہیں رہندا پارٹی وچ چننا ہوئے تے وڈیرے دی سوچ ویکھی جاندی تے جسلے سارے ملک دا بادشاہ چننا ہوئے اس لیے وڈیرے دی نہیں ویکھنی میری گل نہیں سمجھے ہوں میں قائد اعظم سے ہی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں قائد اعظم ہے ایسے بولو تو صحیح قائد اعظم ہے جنہوں قائد اعظم منتے ہیں کس وجہ نال منتے ہیں او دے نال دا پاکستان وچ کوئی نہیں سی یہ مطلب ہے کہ ہور مطلب ہے بولو کہ مسٹر جناح دے نال دا اور کوئی نہیں سی تاں کر کے سارے من بیٹھے جی او دے نال دا ہور ہوندا تے اونوں بھی من لیندے بولو تے صحیح طرح تاں کر کے کہندے نے سارے آکھے جی بابے دے ہوندیاں تے نہ غلام ساں تے نہ کچھ ساں تے بڑے بچے رہے ہیں تے بابے دے جان تو بعد ایک دم تباہی پھر گئی تے امریکہ دے غلام بن گئے تے جناب ہر پاسے نہ جی لا قانونیت ہو گئی ہے خصوصاً عمران خان تے یہ گلاں دہراندا ہے کہ نہیں دہراندا وہ کہندا ہے بس 70 سال ہو گئے آزادی نہیں ملی غلام رہے یا کا نعبد و یا کا نستعین یا کا نعبد اللہ اکبر توجہ نہیں فرمائی نے ہوئے ہاں وہ بھی مفکر اسلام بنتا ہے وہ بھی مفکر اسلام بنتا ہے بڑا ہی بہتر خیر اتنے تے اللہ معاف کرے جنہ کوئی وڈے تو وڈا کھوتا ہوئے اوڈا وڈے تو وڈا امام بنتا ہے صرف کھوتا ہونا چاہیے بندہ جنہ عقل ہوئے گی اُنہ پیچھا جنہ بے عقل ہوئے گا اُنہ گاں یہ تو اصل ویکھی بیٹھے ہیں 35 سال ہو گئے وہدے 35 تو بھی تھا ٹر گئے
توجہ نہیں فرمائی نے. وہ بھی کہہ رہا ہوں وہ بھی کہہ رہا ہوں پاکستان بن گیا لیکن ہم غلام ہو گئے, آزادی لینی پڑے گی. وہ گڑا پو بھی خدا دا یہ تو ہر سال جن سال حکومت چ رہے ہیں تو 14 اگست مناندا رہے ہیں. پچھے جنہ چیر حکومت کھیڈنا تیرا بعد تینوں ملیا ہے, پچھے جنہ چیر کھیڈدا رہے ہیں ہونا تو تمہیں نصیب کھیڈنا ہی ہے. ہاں راتی آیا تو ملتان کھیڈاں سن, اخیر میں کہہ دیتا میں کہندے نے خزانہ خالی. وہ گڑا پوئے خزانہ خالی کیوں نہ ہوئے, لگدا کتھے آ جڑی لائٹ لگی ہے نا سڑک دے اوتے ملتان 2 کروڑ دا ٹھیکہ ہے, 2 کروڑ دی لائٹ لگی ہے. ساڈے گھر لائٹ کوئی نہیں. 60,000 بل کلا مینوں آیا 60,000 روپیہ, 1000 روپے بل 8 روپے یونٹ پھر ود گیا ہے, پتہ نہیں کتنے پہنچنا ہے. تو میں کہا لانتی وہ لگتا کتنے, وہ کافر آ رہے ہیں انہوں واسطے چانن, اپنی قوم واسطے بتی کوئی نہیں. پیسہ انہاں حرام دیاں نے پیسہ دینا نہیں, انہاں بدماشی کرنی ہے تو چلا جانا ہے. جنہ دینا ہے انہاں دے گھر بتی نہیں لبدی, جنہ کنجرا لٹنا کھانا ہے انہاں دے راہ وچ روشنی ہے, گھر تے جتھے رہے. وہ میں ہے سچی کہ نہیں؟ خیر گل سمجھو. ہوں قائد اعظم جو قائد سی کس وجہ نال سی؟ عقل دی وجہ. لیکن جمہوریت کو ماننے سے, ووٹوں کو ماننے سے بابا جی کا اور سب لوگوں کا ایک ہی نظریہ بن گیا کہ بابا جی ہمارے قائد ہیں, جیسا کوئی نہیں. لیکن جب کوئی بادشاہ بنانے یا ملک بنانے کی بات آئے گی تو اب بابا جی کا ووٹ اور ہندو کا ووٹ برابر, بابا جی کی رائے اور سکھ کی رائے صدقے. بابا قائد, بابا ان جیسا کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں بابا ان جیسا کوئی نہیں, بے مثال ہیں. لیکن مولویوں نے بھی کہا بابا جی کا ووٹ, ہندو کا ووٹ, بے عقل کا ووٹ, نشئی کا ووٹ. ہاں 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 ہاں, یعنی رائے عقل, بابا جی کی عقل, نشئی کی عقل, دونوں برابر ہو گئے. ہوں جدو عقل اچ برابر نے, او قائد کیوں ہیں, اے پاگل کیوں ہیں؟ یہ فلسفہ میں عمران خان تے جمہوریت دے جنہیں منن والے نے انہاں سارے بدھواں نوں میں آنا, اور بدھو تساں آ جاؤ میں تہاڈی دعوت پکا لینا. میرے نال جھٹ بہ کے صرف اسے گل دا مینوں جواب چا دیو تے میں تہاڈا غلام, میں تہاڈا خادم نہیں تے انگریزی اونٹوں نکل جاؤ ساڈے حوض تو. وہ تانوں خدا چکے ہو تہاڈا ککھ نہ رہے نہ, تہاڈے چ انی عقل سمجھ ہی نہیں کہ جیدے نال فرق مرتبہ شان مقام قیادت بزرگی یہ سارے مقام رتبے ملتے نے, وہ تے سی عقل. عقل جسلے آن کے برابر کر دے جے, رائج برابر کر دے جے, ووٹج برابر کر دے جے, یہ مطلب یہ نکلیا کوئی پیر نہ رہا, کوئی مرید نہ رہا, کوئی قائد نہ رہا, کوئی مقتدی نہ رہا, کوئی عالم نہ رہا, کوئی شاگرد نہ رہا, کوئی مفتی نہ رہا, کوئی خسرا نہ رہا. ہن رہ گئی پیچھے
لقب دی واری اور میں سمجھ پوچھنا جدوں عقل وچ برابر کر بیٹھا ہے لانتیا ہن لقب وچ برابر کیوں نہیں کرنا ہے جدوں مفتی تے خسرے دا ووٹ برابر ہے خسرے نو مفتی کہہ دے مفتی نو خسرا کہہ دے معلوم ہویا پیر اونا چیری پیر سن جنہ چیر پیر ووٹاں نو نہیں من گئے جدوں ووٹاں نو من بیٹھا پیر پیر نہ رہا کیوں ووٹ رائے وچ عقل وچ سمجھ او بن گیا نشئی دے برابر کنجر دے برابر بول دے صحیح کافر دے برابر ہندو دے برابر سکھ دے برابر مرزائی دے برابر گستاخ دے برابر میری یہ تقریر صرف بریلویاں واسطے نہیں سنیاں واسطے نہیں وہابیاں واسطے بھی ہے شیعہ واسطے بھی ہے بلکہ انجاگ ساری خدائی واسطے دنیا دا کوئی کافر میں نو اس گل دا جواب دے دے یورپ والے بڑے بڑے ڈاکٹر تیریاں یونیورسٹیاں پروفیسر سکالر پے نے میں نو اس گل دا جواب دے دے وے تو سکالر کیوں ہے اے جڑا پیچھے بیٹھا ہے تیرے اگے بیٹھا ہے گوڈے موڈے مار کے اے تیرا شاگرد کیوں ہے اے سکھدا کیوں ہے جبکہ ووٹ جدوں گل آ جاندی ہے تسی دوویں برابر ہو جاندے جے عقل جدوں برابر ہے تو سکالر ہے اے سکالر نہیں تو پروفیسر ہے اے پروفیسر نہیں تو ڈاکٹر ہے اے ڈاکٹر نہیں کیوں اے فرق پھر کیوں پاؤنا ہے معلوم ہویا فرق ہونا چیر ہی پہ سکدے نے جنہ چر رائے برابر نہ کیتی جاوے تے جدوں رائے برابر نہیں ہونی پھر ووٹ بھی برابر نہیں ہونا جدوں ووٹ نہیں برابر ہونا پھر رتبے تے شانہ بھی برابر نہیں ہون گیا اللہ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا سمجھ نہیں آئی نے میں نے ایک کہا جی ساڈا قائد اعظم میں کہا میرا تو قائد اعظم نال نشے ہی پیا سی میں کہا میرا یہ بھی قائد اعظم آندا کیوں میں کہا بابا جی بھی ووٹ منتے سن تو تساں بھی مننے اساں بھی مننے جدو ووٹ مننے آ تے ووٹاں دے وچ تے دوویں برابر نے ہر ایک بابے دے برابر ہے جدو برابر ہے تو پھر انہوں قائد آکھنا ہے انہوں نہ آکھنا ہے یہ ظلم کیوں ہے بولو تو صحیح ذرا ہاں مینوں دسو تو صحیح مینوں ایک آندا ہے او جی یہ تو صرف ایک بات ہوئی نا بادشاہ کو چننے کی میں کہ انی دیا پترا تو نہ ہی جمدا چنگا سی آندا کیوں میں کہ انی دیا تینوں اتنا نہیں پتا کہ بادشاہ چننا یہ خالی بادشاہ چننا نہیں انی دا پترا یہ ایک مسئلہ نہیں بادشاہ چننا سارے مسئلے دا پیو مسئلہ ہے بولو تو صحیح انی دیا پترا یہ ساریاں دا پیو مسئلہ نہ ہوندا تے او ساریاں دا سردار نہ بندا انی دا پترا
وہ گل مشہور ہے شیخ سادی کول پڑھی سی بے ہارون رشید رحمہ اللہ و غفر اللہ انہاں نو مصر دے اتے غصہ آیا تو انہاں آکھیا مصر دے اندر رہا ہے خدا دا دعویٰ کرنا والا فرعون، میں مصر دے اتے ایک عجیب بادشاہ بناواں گا۔ انہیں ایک بھیڈاں دا چھیڑو پڑیا انہوں مصر دا بادشاہ بنا دیتا۔ ہن مصر دے اندر آیا سیلاب دریائے نیل دے اندر تے باہر بڑیاں فصلاں ڈوب گئیاں، کپاہ دی فصل سی اور ساری ڈوب گئی۔ ہن بندے کٹھے ہو کے تے اس مصر دے بادشاہ کول آئے تو انہوں آندے نے بادشاہ سلامت فصل گڈی سی وہ سیلاب نال ساری غرق ہو گئی ہے، کپاہ گڈی سی فلانی شاہ گڈی ہر شاہ غرق ہو گئی۔ تے اس آکھیا بے وقوف ہو وہ تساں اون گڈ لیندے شاہ جی کی گڈ لیندے اون ہن اس فدو نو اینا نہیں سی پتا بھئی اون بھیڈاں تے ہوندی کہ زمین ہوندی بادشاہ بن گیا، بادشاہ ہارون رشید بنا دیتا۔ پر جڑا تسی اسی سمجھنے ہیں نا یہ اللہ دی دین ہے، اللہ دی دین ہے۔ ہاں ہن یہ دس بھئی فرعون نو کہ دی دین سی تے آ جڑا فدو بنیا بھی جنوں اون گڈن تے اون دے جانوراں دے اتے ہون دا پتہ نہیں سی، یہ جو مصر دا بادشاہ بن بیٹھا ہے کی آکھیں گا اللہ نے دیتی؟ کچھ خدا دا خوف کا تخلیق اسی کی ہے جی، لیکن کسب بندوں کا ہے، پیدا وہ کرتا ہے ہر کام کو لیکن کسب بندے آندا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا بادشاہی دینا اصل یعنی تخلیق یہ اودے ارادے نال ہے، لیکن دیندا کیوں ہے؟ پھر جے ادھر جاویں گا تو وہ پھر حکمت آ جاندی اودی، وہ آندا میں آزمانا وینا کہ کون ہے جیڑا صدیق تے فاروق آنگوں اس امانت دی پاسداری اور حفاظت کر دے امانت دار ہے، اور کون ہے جڑا خیانت کر کے جہنم جائے گا؟ وہ صرف جہنم تے جنت جان واسطے راہ بناوندا ہے۔ جویں اس جہان وچ کسے نو نماز دی توفیق دیندا کسے نو نہیں دیندا، نیکی دی توفیق دیندا کسے نو نہیں دیندا، جویں اس جہان وچ دوسرے لوکاں واسطے پاک پروردگار دا فعل کم ہے اسی طرح اوتھے آزماوندا ہے۔ اوتھے نہ سمجھی اللہ پسند کیتا ہے فلانے کنجر نو تے اللہ پاک نے اونوں بادشاہی دے دتی ہے، اے غیر مسلمان کافراں دا عقیدہ ہی مسلمان اللہ دی دتی حکومت اونوں ہی کہندے نے جڑی صدیق تے فاروق ورگی ہوندی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، پیرا مرشد پیر سید امام علی شاہ صاحب، پیرا مرشد خواجہ محمد شفیع لجپال۔ توجہ ہے مسلمانوں، میں ایک سوال کراں سچی دسیا جے تواڈی ماں دی قدر تواڈے دل وچ کنی؟ صحیح دسو، بڑی عجیب گل آ گئی۔ ماں تے پیو دی قدر تواڈے دل وچ کنی؟ کنجر دے برابر ہے، کنجر تے کنجری دے برابر ہے ماں دی قدر یا زیادہ ہے؟ بولو تے صحیح، نہیں صحیح نہیں بولے والے، جنہاں دے دل وچ قدر ہے صرف وہ بولے والے۔ ماں تے باپ دی قدر کنجر تے کجری دے برابر ہے یا ود گھٹ ہے؟ پکی گل تے پھر پتر نو شرم نہیں ہوندی جس لے ماں نو ووٹاں تے لے چلیا ہوندا ہے پریوں کنجری آئی کھڑی ہے، ڈب مر تیری تھاں تے ماں سور جم لیندی ہو چنگا
ایڈی بے قدری کری جانا ہے، پریوں کنجری ہے، ادھروں آنا ہے میری ماں قبلہ کب ہے، آج کنجری دے برابر ہے۔ اوے پیو اس لیے آنا ہے اے دی رضا خدا دی رضا ہے، ملا کنجر اتنے بولی جاندہ ہے، حدیثاں سنائی جاندہ ہے، جس لیے ووٹاں دی واری آئی ہے ملا بھی پیو نو لے جاندہ کدھر آخر پریوں کنجر آیا ہے، تو کنجر دے نال دا یہ چل ووٹ دے، دو کنجر ہو گئے تیری چھٹی۔ لاکھ لعنت وہ کافر لعنتی دے پیچھے چلن دا نتیجہ جے۔ ہن بڑا ہی کتی دا پتر ہونا ہے حرام دا جڑا آکھے ووٹ نبیاں دی طرفوں لبے نے، او کتے دیا پترا جے ووٹ نبیاں دی طرفوں لب دے پھر تے نبی کافر برابر ہو جانے سن، نبی دی عقل عام بندے دی عقل دے برابر ہو جانی سی، کنجرا تے جڑا عقیدہ رکھے او کافر ہے، بدترین کافر ہے۔ میں نو ایک آندہ ہے چشتی تو تے ساڑھے خادم رضوی دا گستاخ ہے، میں کہا پکی گل ہے، آندہ ہے ہاں، میں کہا انی دیا، میں کہنا خادم دی عقل دوجیاں نالوں ود دے، خادم کہندہ ہے نہیں میری عقل دے خسرے دی برابر ہے، یعنی ووٹائیں تو بھی کہنا ہے برابر ہے، تو بھی کہنا ہے عقل برابر ہے، میں کہنا عقل برابر نہیں، تو سی کہندے جے برابر جے، لاکھ لعنت حال گستاخ میں ہاں۔ وہ تو اڈے دے کیڑی ونکی دی لعنت پئی ہے، میں کہا دسو دے صحیح مینوں۔ یار جی وہ زمانے نو بنیا کی ہوئے، میں پیر نو کہنا پیرا تو پیر ہے، میں کہنا سیدہ تو سید ہے، سید کہنا نہیں میں میراسی دے برابر ہوں، ووٹ جو جے مرید خیر خواہ ہوئے نا پیر دے تکل ہویا ہی نہیں، جے چلو مرید ہوئے تو میرے کل سن کے وہ پیر دے پیر چپڑے حضور اے مکالا نہ ملو، ویکھو میں تواڈے پیر پھڑنا، میں تانوں بڑا اچھا سمجھنا، تسی تے خود آپ ہی سمجھن لگ پائے جے بھئی سارے کنجر تیرے برابر ہی نہیں، صرف دو کنجر رل جان تے پیرا تو گھر تیری نہیں منیچنی، اساں اے سمجھنے ہاں تو ایک پاسے ہوئے دے سارے مرید ایک پاسے ہوئے تے مریدہ نالو تو اچھا ہے، تو آپ ہی سمجھی بیٹھا ہے، ایک ہندو ایک پاسے دے دو ہندو ایک پاسے، تیری چھٹی تو ہندو دے برابر ہے، او پیرا نہ اپنی تباہی انجلا اور نہ اپنی عزت گواہ اور نہ اپنی بربادی کر اور نہ خدا دا رہے نہ رسول دا رہے، خدا رسول آخر ہے افنجعل المسلمین کل مجرمین، اللہ فرماندہ ہے اسا مسلمانہ تے مجرمانوں برابر نہیں کریں گے، کیا مطلب کافر تے مومن بدکار تے نیک نو اسا برابر نہیں کر سکتے، ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں اے پیر، کیا ہوا تجھے اے ملا، کیا ہوا تمہیں اے مسلح، تو کیسے فیصلے کرتا ہے؟ اوے اللہ سورت قلم کے اندر یہ بات کہے اور شرم نہیں آتی، ایک ہم ہیں جو برابر کر کے قرآن کو بھی رسول کو بھی خدا کو بھی پیچھے پھینک کر وہ اپنے پیو دادے قائد وڈیرے پیر اپنی ماں بہن دی عزت رول کے کنجر تے برابر کمینیاں دے برابر کر بیٹھنے ہاں، تے پھر ایمان نال دس ہوئے اساں تے نہ آپ دے سجن بنے نہ اپنے وڈیریاں دے سجن بنے، معلوم ہویا جیڑا ووٹاں دا مخالف ہوے گا پیراں دا خیر خواہ بھی وہی ہے، ملاں دا بھی وہی ہے، اوے کسے بزرگ دا بھی وہی ہے، ماں پیو دا ادبگار ہے تے وہی ہے۔ مریا ملا پڑھتی جادے مریا ہی کو پڑھے دا، کیڑے نبی دا امتی ہے پیا کیڑے بنے ہے ویندا، اے روزہ بنا دے کیک تے ہے چھرے نال کٹیندا، جے دور ہونا حضرت عمر دا دی گردن چال رہے، ہائے 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 ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، وہ مسلمانہ
سچی دسی ہوں گستاخ میں لگا یا او لگن؟ میں آنا خادم رضوی دی رائے عقل اچھی ہے بہت، میری گل سمجھنا، تے خادم خود آکھے میری عقل ہے خسرے برابر، تاں تے روندے ہی گئے نے جی، ایسا جنوں ویکھیا وہ روندے ہی گیا۔ کیوں؟ جدو عقل تے بے عقل برابر کر بیٹھے گا تے سوائے رومن تے لبنی شے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر و کبیر۔ ہاں پیر صاحب دا ٹھیک ہے، انہیں دی شان وڈی ہے، ہاں کوئی وڈے خسرے برابر ہو سی۔ اسا مر گئے ہیں جسے جیون دے کھا بیماری گئی ہے سارے ضمیراں کو، کئی پیر بھی رل گئے ہیں انشاءاللہ پیٹ پوے انہاں پیراں کو، انہاں نے دیوی یونی برستی ہیں بیٹھے غیر دے دن تصویراں کو، دل کریں دے انہاں ہتھاں کو کپ چھوڑو اساں بھالے سے نہ لکیراں کو۔ دیکھ وہ رب دی دیوانا ہی وہ مرے دیکھ ان پڑھے چٹا ان پڑھے حافظ صاحب دے ہیں، حافظ صاحب باقی کوئی نہیں پڑھا، اللہ نے وزن بھی دے دیتے سے تو موزون کلام بھی دے دیتے سے، موزون معنی موزون طبیعت سب کچھ آگے کہ جی سمجھ دیں کو جھاٹے چاہیے سمجھ ان کو جھاٹے سمجھ آئیے تو آپ کو بھی آئیے کہنا، پر جیڑا سالا مخالف ہو سی اون کنجر کو کہنا ہو سی۔ تا سالا قلندر اقبال فرما آگے فرماندہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بنا خوشی، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اقبال فرماندا ہے میرے تے اپنے بھی ناراض نے غیر بھی ناراض نے، کیوں؟ فرماندا ہے مینوں آکھدے نے چینی نو زہر آکھ، زہر نو چینی آکھ، میں زہر نو چینی نہیں آکھ سکدا، چینی نو زہر نہیں آکھ سکدا۔ کافراں کول اس قوم نے او بلا لئیے جیڑی پہلے پرانے زمانے چ مسلماناں دے کتیاں نو بھی خیال جدا نہیں سی آوندا۔ ساڈا قلندر بولیا ہے اینو آندے نے لا دین سیاست، کفر دی سیاست، بولو کیڑی؟ جیڑی دنیا تے مروج ہے کفر دی سیاست۔ مینوں ایک آندا یار یہ تو صاف لفظاں کیوں آخد ہیں؟ میں کہا سرکار تساں خدا رسول نو بولنا بھوکنا ہوئے تو ذرا نہیں شرماندے، سانو سچی گل تو شرمائی جاندے، بڑی عجیب گل ہے۔ عمران خان نہیں بولو تو صحیح، بولو مرو، ساڈا مقدر جو ملعون ہے وہ ساڈے واسطے لکھے ہے، قسمت تہاڈی۔ ہاں فرنگی ال منہ کیتا جے مڑے میں ہی ہونا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوں ریاست مدینہ کہندا ہے وہ ایک طارق جمیل ملا ہے، وہ پھر اللہ اس نے ریاست مدینہ کی بات تو کی ہے،
اللہ اس دریا سے نبی پاک نے فرمایا ہے منافق جڑا ہے نا وہ اپنی اکھاں تے کنٹرول رکھدا. میرے خبیث لفظ بولنا پیا تہاڈی وجہ نال. اپنی اکھاں تے کنٹرول رکھدا ہے. جس لے مرضی چاہیا گلیاں کر لیاں تے جس لے مرضی چاہیا سکا لیاں. تے فرمایا مومن کسے لے رومن نو بڑا جی آکھدا روواں تے ہنج نہیں نکلدی تے کسے لے درد دل وچ آ جاندا ہے تے رونا رکدا ہی نہیں. ذرا بول چا مریں سونے یہ لوگ مڑ منافق ہوندے یہ بادشاہاں نو وکھان واسطے روپیے لین واسطے بڑی مراعات سہولتاں ہیں جی وہ لین واسطے پھر انہاں انج ہی کیتا تے نال ہی نالا وگ پیا. ہن کہندے کی پین ریاست مدینہ دی گل تے کیتی اے ہائے 70 سال وچ کسے نہیں کیتی پر تو بدھو دا بدھو ہی رمی. رونا تیرے تے آندا سن. ہائے ہائے توجہ. سبحان اللہ. ہن انہیں آکھیا ریاست مدینہ کی آکھیا میں ثابت کرنا وہ گستاخ رسول ہے. میں ثابت کرنا کیوں او دی حکومت وچ جڑا وڈا کردار سامنے آیا ہے ممتاز کردار عمل نمایاں چیز بے مثال تحفہ پہلا وہ میرا جسم میری مرضی. ایویں ذرا بول چا ہن میرا جسم میری مرضی والیاں ننگیاں پورے ملک اسلام آباد تو لے کے کراچی تک جتھے اسلام آباد ہے وہ دی گل پہ کرنے. ہاں جی اتھوں لے کے کراچی تک ننگیاں خدا رسول نو انج بھوکیاں ہیں کہ دعائی خدا سنایا نہیں جاندا. ایک بالکل ننگی ہو کے تھڈوئی اسلام آباد دے ایک چوک وچ کھلو کے کونا پہ ہوندی نا ایڈے ایڈے ڈبے جائے موٹر وے دے کونا انہیں پھڑیاں ہوئی سن. پولیس والے آئے نے تو انہیں پولیس کٹ دیتی. جڑے پولیس والے مولویاں نو کٹ دے انہاں نو رن کٹن ڈئی سی. جی آخو میں ہنے بکھا دینا جی کیونکہ مولویاں دا تعلق کسے اور منے ہونا ہے تو او دا تعلق دے پیچھے سی جتوں اصل لب دی. تانوں پتہ ہے اسلام آباد دے چیڑی نہیں پھڑکدی تے میس ایٹم بم کیویں پی پھڑکدی سی. وہ کونا نال کٹی جاندی. پولیس والے بج گئے. میں خود ایسا آخو تو ہونا بخامت وہ بج گئے. اتوں آ گئی ایک ویگن. انہیں ویگن دے شیشے تھڈوں ننگی کوئی شے او دے بدن تے ہے ہی. بخاواں ہوئے بخامی زیارت کرائی. ہاں آخر پیارے دور چ بیٹھا ہے پاک دور چ بیٹھا ہے. جو محنت تعلیم دی حکومت سرمایہ قوم ساری رل کے جو محنت کرتی پئی اس محنت دا ایک ادھا چھوٹا جا نتیجہ بھی نہ وکھاواں. میں ایڈا ظلم میں نہیں کر سکتا. ویکھیا ہن تو ہونا ہی. ہاں ہن تو باجرید بستامی بنیا بیٹھا. اور توجہ وہ ہن جناب جی نا وہ ویگن نو کٹنا شروع ہو گئے. ہاں جی میں کہ بھی وہ بھی تاں پہ کٹیندے سن سارے. وہ بھی جان دیے بھی اتوں دے لا حول پڑی جاندے نے تے بچوں ویکھن دا شوق کری جاندے نے. وہ پھر نخرے نال مار دیے تو بھاج کے کوئی ہی لگا جاندہ ہے کوئی لگا جاندہ ہے کوئی لگا جاندہ ہے. عمران خان کا پہلا تحفہ ریاست مدینہ. وہ میرے ہن میں تواڈے کول سوال کراں گا سچی دسی
ریاست مدینہ دا مطلب ہے جو رسول دی حکومت سی یہ او بنی ہن رسول دی حکومت وچ مدینہ شریف وچ انج دا کوئی کام لانتی ہے سی انج دے کافر سوراں دے سور حرامدیاں دے سردار ہے سن بولتے صحیح تے ریاست مدینہ آکھن دا تے یہ مطلب ہویا کہ رسول دے دور چ ایویں ہی سی تے ہن دس ہوئے جے رسول دے دور چ ایویں ہی آکھنا دسنا لوکاں نو آکھنا ریاست مدینہ ایویں ہی سی تاں میں ریاست مدینہ آکھ رہا تے جے اے رسول دی گستاخی نہیں تے رسول دی گستاخی اور کیڑی شے دا نام ہے ہاں بسم اللہ بسم اللہ اور مارو تیرے کول کچھ کھل جانی ہے کہ نہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق طریقہ چادر و چار دیواری طریقہ سنت مصطفیٰ دین مصطفیٰ شرم و حیا ہاں بسم اللہ بسم اللہ نی ساڈے ملا کیتی حق ادائی سر دو لنگئی بے حیائی عورت روڑ دے ودیے جھنڈے چائی آزادی دے ودیے نعرے لائی اے میری چیز میں اپنی چائی کہیں نہیں وچ بھائی والی پائی ہن ہے میں کو سمجھ آئی میں ایویں رکھن پال گئی اے میرا جسم میری جان چھٹی دے عمران خان جمہوری ساڈا پاکستان کیا ہے ساڈا دین ایمان ساڈے اگے پیچھے ہے شیطان سمجھ بن گئے بدھو خان اے لڑکی ہی بھی مسلمان راندھی ہی بھی پاکستان بھولیا اے کافر نہیں ہے مسلح جائی غیرت ساڈی کدھر گئی یہودی کیسی چال چلائی اتھے ساڈی نوبت آئی جیون شلا اسلامی بھائی ساوے بدن پٹے پائی انہاں کو مٹھی بولی کہیں سکھائی نیہا میں کو سمجھ آئی سارے پاک حضور تلوار چائی اے بکھین ٹی وی چلائی انہاں چشتیاں سانو گل سمجھائی تامج سانو سمجھ آئی میں کہندا جیو ہندنی نے حضور دی گستاخی کیتی ہے تو بڑی دنیا وہ دے خلاف احتجاج کر رہی ہے میں کہا خدا تواڈے تے گڑا پاوے جڑیاں تساں گستاخیاں کردے نے دنیا وچ کسے جگہ تے نہیں لانتیو تساں باہر اس واسطے توجہ کراندے ہٹاندے جے مسلماناں دی تاکہ ایتھوں دے گستاخاں تو ہٹی رہے لعنت پوے تیرے تے لکھاں رنا ایک نہیں دو نہیں لکھاں دے حساب تے وہ ایک کام کرن لانتی اگو ریاست مدینہ آکھے ملا آکھے ہائے اور ریاست مدینہ تے آکھیے وہ لعنت پوی خدا دی ریاست مدینہ وچ یہ ہوئی کم ہوندا سی اے لعنتی یار یہ ڈیم بھائی مان لعنتی سور متھے لگے نے ہوئے بول دے نہیں ہوئے 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 اتنا اور سنو پھر عجیب بات سنو ڈاکٹر اشرف پتہ نہیں ہور کیڑے کیڑے بندے انہاں جڑیاں انہاں گستاخیاں کیتیاں انہاں رنا نے تے او دے تے لیکن ایک گل میری یاد رکھنا ہر دور وچ مسلح لوگ جتنے ہیں نا مسلح حکومت والے انہاں دا کام ہوندا ہے جیڑا بھی آوے او دی حفاظت کرنی ہاں بس مستقل ہر خدمت کے لیے حاضر ہے صرف ان کا ایک کام ہے جی خدا رسول نے بھوک رہا ہے حفاظت کرنی ہے جو مرضی کر رہا ہے حفاظت کرنی ہے ہاں ایک میں مستقل ان کا تو کردار مستقل ہے نا میں عارضی کی بات کر رہا ہوں میرے لفظوں پہ غور کرنا
مردے میرے لفظوں پہ غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں میں. سبحان اللہ. ایک ہیں وہ جن کا مستقل کردار ہے، ایک وہ ہیں جن کا عارضی ہے. وہ جنہ دا عارضی کردار ہویا گستاخی والا رنا، انہاں دے تے پرچم کراون واسطے اٹھن تے حکومت نے ڈک دے خبردار بیٹھو، ان کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہو سکتا. ہاں تو میں آخیا پہلے شروع کیا کہ میں یہ گل کی سی کہ خدا رسول اسلام دین قرآن عزت مسلمانوں نال جو مرضی ہوئے جے سرپرستی کرایا جا سکتا ہے تو چلو جے ساڈا سرپرست کوئی نہیں تو سانو اللہ نے ضرورت تے دیتی ہے نا. ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ رسول کی سرپرستی اور اشارے پر کرتے ہیں کہتے ہیں، یا خدا کی دی ہوئی ضرورت پر کرتے کہتے ہیں. ہمارے پیچھے سرپرستی کسی کو. سنو میں ایک گل کرنا چاہنا، تو ایک عجیب کہانی سناواں. آزاد ملک میں بیٹھے ہیں جی، آزاد ملک میں بیٹھے ہیں. ایک آزادی دا مکالا اپنا سن لو ساڈا. اج تو 6-7 سال پرانی گل ہے میرے خیال سے 5 سال. میں اپنے گھر غریب خانے تو جڑا جتھے ہن رہ رہا اتوں شاہ جی قبلہ میں باہر نکلیا، ویکھیا تے برطانیہ دی گوری یا امریکہ دی گوری، مینوں یہ نہیں پتا، اینا ضرور سی کہ ہے گوری سی. سامنے والی دکان دے سامنے کھلو کے تے ساڈے گھر دی فلم بنا رہی سی. اللہ اکبر. یہ میں گناہ گار اکھاں نال ویکھی. یہ آزاد ملک ہے. میں شہری ہوں پاکستان کا. وہ اگر کوئی فلم بنانی تھی تم بناتے. گوری آئیے، کوئی وہ نال پولیس والا نہیں، کوئی وہ نال ہور نہیں، کلی آن کے فلم بنا کے چلی گئی ہے. انہوں کوئی پوچھنے والا نہیں بھی خیر ہے تو کیویں واڑ آئی ہے. ساڈے شناختی کارڈ تو بغیر ویکھن تو سڑک تے نہیں لنگھن دیندے، وہ ایڈی وڈی لنگھ آئی ہے، سارے روڈ کراس کر آئی تے کلی آن کے میرا گھر دا فوٹو پہ بنا دی. میں انہاں دے بال چکے نے. اچھا یہ ہو سکتا ہے اتنے کوئی سمجھ رہا ہوئے بھی تاں فلم بناون آئی سی کہ مولوی نو رشتہ دینا ہے. پہلے ویکھ لئیے بھی مولوی چنگا بھی ہے ستھرا بھی ہے کہ نہیں. ویکھنا آخر عمران خان نو رشتہ دیتا کہ نہیں ہاں سچی دسیا جی. رشتہ سجنا نو دے کہ دشمنوں نو؟ گھر ویکھ کے رشتہ دیندے نے کہ نہیں؟ پہلا ویکھدے نے نا تے اگنا ویکھیا تے دتا ہے. اور سنو ایک اور بھی پتے دی گل کر دیا. کاش کہ تیرے اندر قرآن والی سمجھ آ جاندی. ایک کپتان بن گیا اور جت گیا اور پوری دنیا میں کپتان بن گیا اور فلان بن گیا. یہ بنتے نہیں ہیں، بنائے جاتے ہیں. پرانی گل مشہور ہے کہ انگریز جی 100 سال اگاں دی سوچتے ہیں، وہ 100 سال ایویں سوچتے نہیں. انہاں پہلاں بندے چننے ہوندے نے. ہاں جی اپنے بندیاں نو سمجھانا ہوندا ہے. تسی بظاہر مقابلے چ آیا جے، آخر چ ہار جایا جے. اینو اساں تسی کہندے ہو پاپولر. کی کرنا اساں؟ پاپولر کرنا. کی کہندا ہے؟ مشہور مقبول کرنا ہے. تسی ہر جائے جے چڑھدیاں جس لئے اتنے آ جائے گا پھر ساڈا تاش دا پتا تیار ہو جانا ہے. پھر رنج سٹاں گے، مسلمانوں پھدو بنا کے اور رکھاں گے. جو مرضی کم لواں گے یہودیت دے پلیتی دے کفر دے سارے کرے گا. اینی ساری گل ہے. ورنہ وہ سکھاون والے نے، یہ سیکھن والا ہے. ایویں وہ کرکٹ وہ سکھاون والے نے تے اے تے استاد وڈا ہوندا کہ شاگرد؟ نہیں تینوں عقل ہوندی تے تو ایویں کھچاں وڑدا. ہاں دس کون وڈا ہوندا ہے؟ بول دے صحیح مرے.
استاد بڑا ہوندا کہ شاگرد؟ تمہیں پتہ ہے اینوں سلامی کنی لبھی سی؟ ہاں ہائے ہائے جس لے دا ویاہ ہویا سی اگلے نے سلامی کنی دیتی سی پتہ جی؟ دنیا کائنات ایڈی وڈی سلامی کسے نہیں دیتی. ایک ڈاکٹر پر اسرار ہے لاہور دا، ڈاکٹر پر اسرار، وہ بیان کر رہا سی تو میں سن رہا سا، پتہ نہیں کنے ارب ڈالر اینو سلامی لبھی سی. وہ کیڑے وقت واسطے لبھی سی؟ چور ڈاکو کون نے؟ گنجے. مینو اگلے دن آتے ہیں جی بچ تسی نا تقریر گندے لفظ بول جاندے جی، خیال کریا کرو. میں کیا حضور اے جڑا تہاڈا عمران خان ہے وزیر اعظم بنیا ہے کہ ہاں؟ میں کیا پورا سمجھا کے بنایا سی؟ یا پورا سمجھا کے بنایا سی. میں کہا تہاڈا سمجھیا جڑا ہے وہ وزیر اعظم نو سوائے چور دے ڈاکو تو بولدا نہیں. یہ پیڑے لفظ ادھر نہیں صرف ساڈے واسطے ہی آئے نے. بول دے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، شرم و حیا، شرم و حیا، طریقہ چادر و چار دیواری. وہ میرے خدا آ ویکھ لو اپنی اکھاں نال. میں حسن دی کلاشن کو صدقے جاواں، صدقے جاواں. سجی اکھ میٹاں تے 12 سارا شہر، کھبی اکھ میٹاں تے مارا 12 فیر. لاکھ لعنت اس قوم تے جیدی مس جیدی رن مس ایٹم بم تے حسن دی کلاشن کوف بن گئی ہے. اے قوم رات نو بھی ماتم کرے تے دن نو بھی تے مرے ڈب ڈب کے گندیاں نالیاں وچ. اس لانتی نو پوچھا لعنت پوی خدا دی، اے نا ہی ایڈے تیرے لانتی نے، اے نا لیندے ہی مسلمان شرماندا ہے. او کنجرا کدی مسلماناں دی عورت اما عائشہ یا خاتون جنت لقب پاؤندی سی، یا صدیقہ اور خاتون جنت جیسے مقدس لقب لیتی تھی، یا مس ایٹم بم. ماسٹرا تیرا ککھ نہ روے او تیرے تے خدا دا قسم. یا ایڈے سونے لقب کہ صدیقہ تے خاتون جنت تے یا اے لانتی لقب مل گئے نے مس ایٹم بم، حسن دی کلاشن کوف، سجی آنکھ میٹاں تے مارا 12 فیر. لاکھ لعنت پڑھاون والیاں تے، لاکھ لعنت سکھاون والیاں تے، لاکھ لعنت پڑھاون والیاں تے، لاکھ لعنت سکھاون والیاں تے. سجی آنکھ کھبی آنکھ میٹاں تے مارا سارا شہر. بلے بلے بلے. میں کیا پھر ایٹم بم تے ختم کرو. یہ ساڈے تے کادی مصیبت رکھی جے، ودا ودا کے تے ساڈے تے مصیبت عذاب بنایا جے. اساں ٹیکساں دے تھلے دب گئے ہاں. 60,000 بل دے کے آیا بیٹھا، کدی لاکھ آ جاندہ ہے، کدی 60,000 80,000 90,000. کیوں ایٹم رکھیا جی؟ جنہ دی مس ایک ایٹم بم ہوئے وہ تے انڈیا والے پاسے منہ صرف کرو ختم.
کاکا کھیڑا سمجھدا پئی میاں صاحبہ اللہ کا نتیجہ ہے، کس چیز دا نتیجہ ہے؟ وہ برابر کرن دا، برابر برابر وہ مرے برابر کرن دا، یہ عقل برابر کیتی بیٹھی لعنت تاں کر کے ودھدی پئی ہے، ودھدی پئی ہے، ودھدی پئی ہے۔ ایویں جس وقت عقل والے تے بے عقل کو برابر بنے سے ہوں ویلے تباہی کہندی تھی سی عقل والے دی یا بے عقل دی؟ نہ ذرا اچھی تے بول، کہندی تباہی تھی سی بلا تھی گئی ہے۔ ہوں جتنا فدو لانتی ہیں وہ سارے اتے ہیں تے جڑے عقل والے اس تلے موئلا تھے، نہ بولن جوگے نہ سر چولن جوگے۔ ایویں ہے وہ سونا دیکھ انہیں خدا رسول کو بھونکے، بلکہ ہول سن شیعہ مذہب نہیں، شیعہ مذہب انہیں دا ایک ہے آصف علوی، کون ہے؟ بڑا مشہور انہوں دا بھونکن ٹھوکن۔ وہ کیا کیتے ان کو حکومت والے سڈے ایک خود شیعہ دے وڈے بہ دے وڈے شیعہ بیٹھ کے جڑے انہوں دے بزرگ نے انہاں بیٹھ کے خود کہانی سنائی ہے، میں کنا نال سنی ہے، نیٹ دے چڑھی ہے۔ آصف علوی نو حکومت نے سدیا ہے اسلام آباد، کتنے سدیا ہے؟ انہوں آخیا صدیق اکبر نو گالاں کڈ، انہیں صدیق اکبر نو بکواساں کیتیاں، سن عقل لو لانتا نہ بھیجو، وہ پہلو ہی انہاں تے بتھیریاں نے۔ انہوں آخیا نے بھی تو صدیق اکبر نو گالاں کڈ، اس گالاں کڈیاں، او دے واسطے ماتمی جلوس لاہور تو ادھر ادھروں گئے نے، چنگا جلسہ جوڑیا، ان تو گالاں کڈائیاں، گالاں کڈا کے اسی ویلے پاسپورٹ بنیا سی، اسی ویلے حکومت نے ہاتھ چ دتا ہے، انہوں باہر دا ٹکٹ لوایا ہے، راتوں رات انہوں باہر بھیج دیتا ہے، مت سویرے کوئی پرچے کراون واسطے اٹھے، جس لئے دو چار اتھوں دے کوئی لوگ اٹھے نے پرچے کراون واسطے، انہوں نے کہا وہ تو بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شیعہ دے خود بزرگ جڑے وڈیرے انہاں دے مجتہد شمار ہوندے نے، انہاں کہہ کٹھیاں بہ کے کوئی 100-200 بندہ سی، او دے وچ انہاں دا محسن کوئی ہے بہت پرانا بڈھا ہے، انہیں آکھیا کہ اے حکومت والو، ہم نے تو آصف علوی کے بولنے پہ پابندی لگا رکھی تھی، تم نے منظوری دی، تم نے بلایا، تم نے جلسے کا بندوبست کیا، لاہور سے ماتمی جلوس بلائے، اور جو تم لفظ نے جو تم نے کہلوانا تھا وہ کہلوایا، اور پاسپورٹ ہاتھ میں تھما کر اس کو باہر بھیج دیا۔ انہوں نے کوئی پرچہ نہیں، پرچہ کراون جاؤ تو نہیں ہو سکتا، تو پرچہ کہنا تے ہویا ہے اج جڑے بیچارے عید پڑھ بیٹھے ساڈے چشتی جنہ شریعت پاک دی اتباع کردیاں عید نماز ایک دن پہلا پڑھی، حالانکہ کلے نہیں سن، پورے صوبے سرحد نے بھی ایک دن پہلا پڑھی۔ ایک پوپل زئی ملائیں پشاور دا دیوبندی، وہ ہر سال ایک دن پہلا پڑھدا ہے، یا 28 یا 29 ایک دن انہیں پہلا پڑھنی ہے۔ وہ تے کوئی پرچہ نہیں، صوبے تے کوئی پرچہ نہیں، چاہ باقی 3 صوبیاں میں بھی جنہ تھاواں تے پڑھیچی ہے کسے دے پرچہ نہیں، پرچہ صرف چشتیاں تے۔
وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ عجیب گل ہے بھی پرچہ کہڑے کم تے نہ خدا نو گالاں کڈن تے بندا ہے، نہ رسول نو گالاں کڈن تے بندا ہے، نہ کسی شے تے بندا کیڑا خدا دی نماز پڑھن دے، خدا دا ذکر کرن دے۔ پھر وفاقی وزیر کون؟ مذہبی امور جہاں نام ہے ملا عبد الشکور دیوبندی، انہیں بھی خود وفاقی وزیر ہو کے عید پڑھی۔ ایک دن پہلا جس دن اساں پڑھی وہ بھی کسے پرچہ نہیں کیتا تو کوئی بھوکیا ٹوکیا بھی نہیں، کوئی پرچے کراونا اٹھیا ہی نہیں، لاکھ لعنت ہے انہاں تے، کوئی اٹھیا ہی نہیں پرچے کراؤن واسطے۔ بلکہ پھر اس دوسرے دن میں احتجاج کیتا ہے وزیر اعلیٰ دے گھر دے اگے، موجودہ وزیر اعلیٰ دے گھر دے اگے میں احتجاج جس لئے کیتا ہے تو مینوں ڈی آئی جی نے آکھیا، ریکارڈنگ محفوظ ہے، اور اس آکھیا جی ہماری طرف سے اوپر کی طرف سے آرڈر نہیں تھا، یہ نیچے والوں کا کام ہے۔ یہ مطلب ہے صرف نچلے طبقے تھانے والوں نو جیڑا مرضی کوئی میل ملاپ کر کے لا دے وے۔ اساں شریف ہیں، مینوں اگلے دن آکھیا نے تواڈے جلسے بند ہوندے، میں کہا جی شریف جو ہے شریف تے شریعت والے صرف یہ سزا ہے جی عمران خان آنگو تے دوجے آنگو کم۔ میں کہ دسو لبیک والے بندے مروائے نے کہ نہیں؟ سینکڑے اپنے مروائے نے، سینکڑے پولیس والے مارے نے۔ وہ ایویں ہے انہاں دے جلسے بغیر منظوریاں تو ہوندے نے۔ عمران خان نے پولیس مروائی ہے کہ نہیں مروائی؟ پولیس مروا کے دھمکی دے کے جلسے کیتے سو، اور ہون دھمکی دے رہا ہے کہ اگر ججا نے میرے حق میں فیصلہ نہ دیتا میں دوسرے طریقے نال آواں گا، میں دوسرے طریقے کے ساتھ آؤں گا، میں کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا سو تو انہوں نے کسی دے پرچہ نہیں، پرچہ اسا مسکینہ دے کیوں؟ اسا میل ملاپ نہیں جان دے، اینی ساری گل میل ملاپ جان دے ہوندے سرکار تے بڑے بڑے اندے جلسے ڈک لیندے۔ میں اگلے دن آکھیا میں کہ سنو میں ہریاں پگاں وانگوں دوسرے تیسرے وانگوں مسیتاں وچوں بندے نہیں کھوئے، اللہ دے فضل و کرم نال ایتھے کونڈی دے بلوچ موجود نے، میں قاتل تے بدماش اللہ دے فضل نال انہاں نو توبہ کرا کے دین تے لیاندا ہے۔ اگر وہ لولے لنگڑے جلسے روک سکدے تے ساڈے پرانے بدماش بھی روک سکدے۔ کیا وجہ؟ میں سرزمین ملتان کی حکومت انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر پرچے بنانے ہیں تو پورے صوبے پر بناؤ، پوپل زئی پر بناؤ، باقی جنہوں نے پڑھا اس پر بناؤ، وزیر وفاقی وزیر مذہبی امور اس پر بناؤ۔ یہ یک طرفہ جانبداری بدماشی کیوں چلے گی؟ اگر پرچے بنانے ہیں عید پڑھنے پر یا سب کے بناؤ یا ہمارے بھی خرطب کر دو۔ یا ہمارے پرچے خارج کرو۔ جو بھی لونڈا کمینہ علاقے کا بدماش حرامی اٹھتا ہے بے شک جیدیاں پتہ نہیں کیڑے کیڑے پاسے پھیرے سٹا کے تے نس جاندیاں، جیدیاں پھیرے سٹا کے نس جان وہ ساڈے واسطے بڑا سردار بنیا ہے۔ فلانا آ گیا انتشار انتشار انتشار،
میں پوچھتا ہوں صوبے سرحد نے عید پڑھی، ادھر تمہیں کسی کا انتشار نظر نہیں آیا؟ کیا انتشار تکڑا تھا؟ بٹھا نہیں سکے۔ وفاقی وزیر پر پرچہ نہیں ہوا، انتشار نہیں ہوا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی قانون دان ایسا ہو میرے ساتھ جو یہ 88 دفعہ لگاتے ہیں اس پر بحث مناظرہ کرے، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ دفعہ عید نماز پڑھنے پر نہیں لگ سکتی۔ ترس کرو، ترس کرو۔ جب تم کہتے ہو ہم مساوات والے ہیں، برابری والے ہیں، جمہوریت میں برابری ہوتی ہے، تو جانبداری کیوں؟ پولیس تو غیر جانبدار ہوتی ہے۔ وہ تمہارے بندے مارے، ان کے جلسے کرواؤ، ان پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ اور ہم نے آج تک ایک تیلے دا نقصان نہیں کیا۔ میں ثابت کرنا بلیکی ہے تواڈے اپنے قانون دے مطابق وہ دہشت گرد نے، بندے انہاں مارے بھی ہیں، مروائے بھی ہیں، ارباں خرباں روپے لوکاں دے نقصان کیتے نے۔ سانو دیو، اساں مہنگائی اچ پہ پسنے ہاں، سانو پیسے دیو جڑے مروائے جے انہاں دے ہتھوں، تواڈے پیو دا مال ہے، جیڑا مرضی پی جاوے پوچھن والا کوئی نہیں، اساں بیٹھے ہاں رگڑی چن واسطے۔ ورنہ مراد آ کچھ تے خدا دا خوف کر، ساڈا ہی کھانا ہے تے ساڈے تے چڑھائیاں کر دینا۔ جنہاں تواڈے بوتھے سیکے نے انہاں دا جلسہ بھی نہیں روک دے، انہاں تے کوئی گل نہیں، وہ اٹھ کے تے شوشنی چھڈ دین تھانے۔ مینوں ڈی آئی جی نے صاف دسیا ہے، انہیں آخیا اتلیاں دا آرڈر نہیں سی، تھلے والیاں دا کم ہے۔ تو میں اتلیاں نو پوچھنا تسی ایڈے ہی انے بیٹھے جے؟ میں ڈی آئی جی دے ساریاں نو پوچھنا تسی انے بیٹھے جے؟ تھلے تواڈے پرچے پہ ہوندے نے نجائز، تانوں دسدے نہیں؟ ساڈے تو جان چھڑاون واسطے جی تھلے ہویا ہے، تھلے ہویا ہے، اوے اتلا پھڑیچے گا کہ تھلے پھڑیچے گا؟ حضرت فاروق اعظم فرماندے اگر دریائے فرات دے کنارے تے کتا پیاسا مر جاوے تے عمر نے حساب دینا ہے۔ مردودو تانوں کوئی حساب خدا پر، خدا نو منو تے پھر ہے نا۔ تانوں کوئی فکر نہیں۔ اور سمجھ آ گئی مسلمانوں کی نہیں؟ میں ہوں ایک پھر آخر دے اندر ایک مطالبہ کراں گا اعلیٰ حکام سے۔ میں گیا، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں پولیس دی زبان تے اعتماد کر کے واپس آ گیا۔ دو کام ہو گئے، دو پولیس والے سندر تھانے دے معطل انہاں کر دیتے اسی ویلے، تے سنگھی جڑے چکیچے سن اتھوں والے بھی تے جتھوں والے، انہاں سنگھی ساڈے فوراً چھڑ دیتے، لیکن پرچے خارج نہیں کیتے، ہلے پرچے پے نے۔ میں انہوں نے آخیا سی پرچے خارج، اتھوں دا ایس پی ماڈل ٹاؤن جڑا سی انہیں لکھیا میرے سامنے کاپی اپنی دے اوتے، مقدمات کا اخراج، وہ اخراج نہیں ہویا۔ میں حالانکہ انہوں آخیا سی میں خیال کریں پولیس والی بولی نہ بولنی ساڈے نال، لیکن میری بے وقوفی میں سادگی کیتی، بیٹھیا رہندا اتھے بالکل وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز دے گھر دے سامنے مسجد، بالکل ایک صرف سڑک دا فاصلہ سی، اتھے میں بیٹھ گئے ہاں۔ کاش کہ میں تھوڑا وقت ہور گزاردا تے وہ آوندا تے میں ساری گل سامنے رکھ کے اودے کول ہی لکھوا لیندا کہ مقدمے بھی خارج، اور ہر علاقے وچ ساڈے جیسے پرامن لوکاں دے جلسے وہ بغیر منظوری تے کراؤن جیڑے دہشت گرد نے، اور ساڈے منظوری نال نہ ہون۔
اساں تواڈے منحوس قانون انگریزی نو من برداشت کر کے بیٹھے ہاں تے ایدا صلہ سانو ایہو ہی دیندے جے کہ ساڈے جلسے بند کادے لئی. لہذا میں یہ مطالبہ رکھاں گا تساں ہاتھ کھڑا کر کے اس دا ساتھ دینا کہ یا ساریاں تے پرچے کٹو یا ساڈے بھی ختم کرو. بولو یا ساریاں دے اتے پرچے کٹو جنہ جنہ عیداں پڑھیاں نے یا ساڈے بھی پرچے ختم کرو. اس مطالبے نال تسی ہے جے کہ نہیں؟ یا ساریاں دے جلسے بند کرو سانو شوق نہیں یا ساڈے بھی ہر تھان تے کھولو توانو منظور ہے یا نہیں؟ مارو ذرا ویکھ لائٹ اننے تک عوام ہی کہ تواڈے اور لائٹ ختم ہو گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.